اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بیان کر رہے تھے گناہگار عورتوں کی اقسام۔ آج ہم گناہگار عورتوں کی 5ویں قسم بیان کریں گے۔ 5ویں قسم ہاتھ پاؤں سے جکڑی ہوئی عورتیں۔ کچھ فاصلے پر میں نے چند اور عورتوں کو دیکھا کہ جن کے ہاتھ پاؤں ملا کر ان کو جکڑ دیا گیا تھا اور سانپ اور بچھو ان پر حملہ آور ہو رہے تھے اور انہیں مسلسل ڈس رہے تھے۔ میں نے کردار سے پوچھا کہ یہ کون عورتیں ہیں، انہوں نے دنیا میں کون سا عمل انجام دیا تھا، ان کے ہاتھ پاؤں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر کیوں جکڑ دیا گیا ہے؟ تو کردار نے جواب دیا، یہ عورتیں چند برے اعمال انجام دینے کی وجہ سے اس عذاب میں گرفتار ہوئی ہیں۔ نمبر 1، یہ درست وضو نہیں کرتی تھی، یا ان کے ہاتھ پاؤں عام حالت میں بھی گندے رہتے تھے۔ وضو صحیح نہیں کرتی تھی اور ہاتھ پاؤں ہمیشہ ان کے گندے رہتے تھے، ہاتھ پاؤں کی صفائی نہیں کرتی تھی۔ دوسرا، نماز کی حالت میں یا عام حالت میں ہمیشہ ان کا بدن اور لباس انتہائی میلا اور گندا ہوتا تھا، یعنی نماز کی حالت میں بھی اور عام حالات میں بھی یہ میلا لباس پہنتی تھیں، ان کا بدن صاف نہیں ہوتا تھا۔ تیسرا کام، یہ جنابت اور ماہواری کے بعد غسل جنابت اور غسل حیض نہیں کرتی تھی، یعنی جب ان کے اوپر غسل جنابت واجب ہوتا تھا تو غسل انجام نہیں دیتی تھی، اور جب غسل حیض انجام دینے کا وقت آتا تھا تو غسل حیض انجام نہیں دیتی تھی۔ یہ غسل کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی، بلکہ ہمیشہ جنابت یا حیض کی حالت میں رہتی تھی۔ حالانکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو شخص جان بوجھ کر غسل جنابت میں 1 سال برابر بھی کوتاہی کرے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ چوتھا کام، یہ شوہر کے سامنے جاتے ہوئے یا نماز پڑھتے وقت خود کو صاف ستھرا نہیں رکھتی تھی، یعنی شوہر کے سامنے جاتے وقت عورت کو چاہیے کہ صاف ستھرا ہو کر جائے، گندی میلی کچیلی ہو کر نہ جائے، اور نماز کی حالت میں بھی عورت کو چاہیے کہ صاف ستھرا ہو کر، پاک و پاکیزہ ہو کر خدا کی بارگاہ میں جائے۔ 5واں کام، یہ عورتیں نماز کو معمولی سمجھ کر اسے اہمیت نہیں دیتی تھیں، یعنی نماز کو بالکل اہمیت نہیں دیتی تھیں، اس کو معمولی سمجھتی تھیں۔ تو میں نے کہا یہ عورتیں کب تک اس عذاب میں مبتلا رہیں گی، اور کب تک ان کے بندھے ہوئے ہاتھ پاؤں ایسے بندھے رہیں گے اور سانپ اور بچھو ان کو ڈنک مارتے رہیں گے؟ تو کردار نے کہا، اس بارے میں صرف اللہ ہی جانتا ہے، شاید عالم برزخ کے اس شدید عذاب سے یہ پاک ہو جائیں اور نجات پا لیں۔ تو خداوند متعال ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں محمد و آل محمد کی تعلیمات حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔